قریب والوں کی شان بہت زیادہ ہے، پہلی صف کا ثواب بہت زیادہ ہے، دوسری صف کا ثواب وہ پہلی والوں جیسا نہیں ہے۔ جو آگے بڑھتا ہے اللہ جل شانہ اسے آگے بڑھا دیتے ہیں، اور جو پیچھے ہٹتا ہے اللہ اسے پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ تو دین کے کاموں میں پیچھے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، ڈھیلے ڈھیلے نہیں چلنا چاہیے، ہمت اور حوصلے کے ساتھ۔ یعنی اتنا بڑھیا کام، اتنے انعامات، کیوں جی؟ تو اس میں ڈھیلا پن پھر چلے گا؟ میل ہی نہیں ہے نا ڈھیلے پن کا اس سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سستی اور کاہلی سے پناہ مانگی ہے۔ یہ انسانوں کی دشمن ہے سستی اور کاہلی۔ تو ہوشیار رہنا۔ ہمارا جو دشمن ہے اللہ کی شان نظر ہی نہیں آتا۔ ایسا دشمن جو نظر ہی نہ آئے، کیوں جی بندہ کیا کرے؟ دشمن نظر آتا ہے تو میں کہتا ہوں یار بچاؤ، یہ بندہ میرا مخالف ہے، کہیں مجھے گولی نہ مار دے، ہے نا؟ اور جو نظر ہی نہیں آتا اس کا کیا کروں؟ وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ تھکتا ہے، اور وہ ایک نہیں ہے، اس نے اپنی بہت جماعتیں تیار کرو۔ جماعتیں تو لفظ شاید ٹھیک نہ ہو، ہائے ہائے، شیطان کی کیا جماعتیں ہونی ہیں؟ جماعتیں تو رحمان کی ہوتی ہیں، حزب اللہ۔ تو تھکتا نہیں ہے، نظر آتا نہیں ہے، اور کہتے ہیں بڑی دیر سے بیٹھے ہو۔ بہت دفعہ یہ باتیں سنی ہوئی ہیں، بڑوں بڑوں کی سنی ہوئی ہیں۔ بڑا تو وہ ایک ہی ہے نا جس کی بات سارے کر رہے ہیں۔ کوئی عالم ہے بہت اچھی بات کر لیتا ہے قرآن سے اور حدیث سے، کوئی میرے جیسا ہے وہ ٹوٹی موٹی بات کرے گا۔ بات تو اسی رب کی ہے، پروردگار کی۔ تو اللہ آپ رات کو جزائے خیر دے۔ بات کو ہمیشہ آگے بڑھ کے لینا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہیں کوئی خیرات تقسیم ہو رہی ہو، چاول وغیرہ لوگ پکاتے ہیں نا، دیکھیں تو لینے والوں نے لائنیں بنائی ہوتی ہیں، ہر آدمی دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، مجھے دیں جی، مجھے دیں جی، مجھے دیں جی، آگے بڑھ کے۔ تو اس سے بڑی خیرات اور کیا ہوگی؟ لکھا ہے کتابوں میں کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے بھی بندوں پر صدقہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ سارا صدقہ ہی ہے اللہ کا جو ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں۔ حضرت مولانا ابراہیم دیب اللہ دامت برکاتہم اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ فرماتے ہیں یہ سارا جہان، زمین آسمان، یہ جو کچھ بھی ہے یہ سارا انسانوں ہی کے لیے پیدا کیا اور دینے کے لیے پیدا کیا، اور مفت دیتے ہیں۔ یہ تو ہم کہتے ہیں نا روٹی بڑی مہنگی ہوگی، کیوں جی؟ مہنگی کہاں ہو گئی؟ نہ دودھ مہنگا ہوا، نہ سیب مہنگے ہوئے۔ یہ قیمت تو کوئی دے ہی نہیں سکتا، ان کی دے سکتا ہے؟ کیوں جی؟ یہ تو وہ بنانے، اگانے، لانے والوں کی مزدوری ہے جو دیتے ہیں ہم۔ کہاں سے سیب اٹھائے، کہاں سے یہاں لے آئے، کہاں سے آٹا اٹھایا، تندور اٹھایا، یہاں پکا پکا کے محنت کر رہے ہیں، آپ کو کھلا رہے ہیں۔ یہ روٹی کی قیمت نہیں۔ اللہ اکبر، ایک نیکی، ایک نیکی۔ ہم جب پڑھتے تھے نا اسکول میں تو 10ویں جماعت میں نتیجہ آتا تھا 510 نمبروں سے فرسٹ ڈویژن شروع ہوتی تھی۔ جب ایک بچے کے 509 آ گئے اس کو بڑا صدمہ ہوتا تھا، میری ڈویژن ماری گئی، 1 نمبر کم آیا، 1 نمبر۔ تو کہیں نوکری ہو یا کسی اچھے ادارے میں داخلہ ہو تو ان کا اشتہار ہوتا تھا کہ صرف فرسٹ ڈویژن والے اپلائی کریں، اس سے کم والے درخواست ہی نہ دیں، 1 نمبر نہ ہونے کی وجہ سے۔ ایک ساتھی نے سنایا کہ میں سفر میں تھا تو گاڑی کا ٹکٹ لینے کے لیے ریلوے اسٹیشن پر گیا۔ اس وقت وہ پیسے نا روپے سکے ہوتے تھے، آنے ہوتے تھے، وہ پرانی بات ہے، شاید آپ میں تو بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا۔ تو کہتے ہیں جب ٹکٹ لینے کے لیے پیسے نکالے، کرایہ دیکھا تو 1 روپیہ کم تھا۔ کیا کم تھا؟ وہ تو کرایہ 11 روپے تھا، پھر کے بعد 10 روپے تھے۔ اب میں نے سوچا اس بابو سے کہوں گا جھڑک دے گا، کس سے مانگوں 1 روپے؟ مانگتے ہوئے شرم بھی آتی ہے، عزت والا آدمی تھا۔ بس کہتے ہیں میں سوچ میں کھڑا رہی، کیا کروں کیا کروں، 1 روپیہ نہیں ہے۔ کبھی سوچتا تھا کہ اپنے اسٹیشن سے پہلے والے اسٹیشن تک ٹکٹ لے لوں اور پیدل آگے چل دوں، 1 روپیہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور کبھی سوچتا تھا کہ یہی سے پیدل چل دوں، کوئی سفر پیدل کر کے آگے سے جا کے اسٹیشن سے گاڑی پکڑ لوں، اسی خیال میں تھا۔ تو کہتے ہیں ایک آدمی آیا، اس کے پاس بھی وہی چاندی کے سکے تھے۔
اس نے ٹکٹ لیا اور جلدی میں اس کا 1 روپیہ وہاں گر گیا زمین پر. تو میں نے یہ گندی حرکت کی، گندی حرکت ہے، مجبور ہو گیا کہ آگے بڑھ کے نا اس روپے پر پاؤں رکھ دیا تاکہ یہ دیکھے ہی نہ، یہ چلا جائے. تو وہ ٹکٹ لے کے چلا گیا. میں نے وہ روپے اٹھا کے اپنے پیسے میں ڈال کے اپنا ٹکٹ لے لیا. آپ میری اس مثال سے کیا سمجھے؟ جب کم ہو جائے نا، سنا ہے واللہ عالم کہ ایک نیکی کم ہوگی، ایک نیکی. میں ایک کی بات وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نیکیوں کو سرسری نہ سمجھیں، ہلکا نہ سمجھیں. فرمایا چھوٹے سے چھوٹی نیکی اس کو حقیر مت سمجھو، یہ تمہیں اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے قریب کرے گی نیکی، اور نیک بندوں سے قریب کرے گی، اور جنت سے قریب کرے گی، اور جہنم سے دور کرے گی. ایک نیکی. اسی طرح ایک برائی اس کو معمولی نہ سمجھو. یہ ماچس کی تیلی آپ نے دیکھی نا، اس کے سر پہ یہ مسالہ کتنا ہوتا ہے؟ 2 سیر ہوتا ہے، ذرا سا مسالہ ہوتا ہے، لیکن ایک جنگل کو جلانے کے لیے وہ ایک تیلی کافی ہے کہ نہیں؟ تو قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے جو فرمایا نا کہ ذرا برابر نیکی کرو گے تو پالو گے، دیکھ لو گے، اور ذرا برابر برائی کرے گے اس کو بھی دیکھ لو گے. تو ہر وقت خیر خواہی، ہمدردی، نیکی بھلائی کرنے کی تگ و دو میں رہنا، نیکی کو ہلکا نہ سمجھنا، اور نیکیوں کے بارے میں حریص ہونا زیادہ سے زیادہ، کیونکہ وہ بہت لمبی زندگی ہے، وہاں سے واپسی نہیں ہے کہ چلو یار اب کوئی کمی بیشی رہ گئی تو اگلے دورے پہ آئیں گے نا پھر کر لیں گے کمی پوری. اگلا دورہ کوئی نہیں. یہ دنیا میں اور آپ سارے پہلی دفعہ آئے ہیں. کیوں جی؟ اس سے پہلے کوئی آیا ہم میں سے؟ یہ تو سب سے پہلا پھیرا ہے اور آخری پھیرا ہے. کیوں جی؟ ہائے ہائے، جو گئے واپس لوٹ کے آتے ہی نہیں، ہم نے وہی جانا ہے. ہم سب میرے دوست بزرگوں موت کی گاڑی میں سوار ہیں، اور گاڑی کھڑی نہیں ہے، گاڑی چل رہی ہے. ادھر سے موت کی گاڑی چل رہی ہے جس میں اور آپ سب سوار ہیں، اور ادھر سے وہ موت بھی آ رہی ہے. جب وقت آ جائے گا نا ملاقات ہو جائے گی، چلے جائیں گے. یہ تو الحمدللہ میرا آپ کا ہر مسلمان کا، بلکہ مسلمان کے بچے بچے کا الحمدللہ یہ ایمان ہے کہ بھی مرنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. اچھا، موت پر تو ان کا بھی یقین ہے جو اللہ پاک کی ذات ہی کو نہیں مانتے. کچھ ہیں ایسے لوگ بیچارے بے سمجھ، ہماری محنت کی کمی، موت کا انکار وہ بھی نہیں کرتے، کہتے مرنا تو سب نے ہے. ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. کیوں جی؟ ہونا ہے کہ نہیں؟ اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ بولو نا. کرے گا، سب کو کرے گا. ہم سارے کے سارے دوبارہ زندہ ہوں گے. ساری زندگی کا حساب ہوگا، کیا کر کے آئے ہو پوچھا جائے گا. یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے جی چاہے گزار دی، جی چاہے گزارنے پر فیصلے اچھے نہیں آئیں گے، رب چاہے پر اچھے فیصلے آئیں گے. تو یہ ایک موقع ہے اللہ پاک نے دیا ہے، پہلا ہے اور آخری ہے. اور میرے دوستوں سنہری موقع ہے، سنہری. ایک دفعہ کہو سبحان اللہ. ایک درخت لگ گیا جنت میں، نہ کوئی بیج بویا، نہ کوئی زمین نرم کی، نہ کہیں سے کوئی پودا لائے. کیوں جی؟ بس پڑ گیا درخت کو بیج وہاں جنت میں. ایسا شاندار سایہ دار درخت بنے گا. کہتے ہیں 100 سال یا کئی 100 سال گھوڑا دوڑتا رہے تو سایہ نہیں ختم ہوگا. ایک دفعہ کہو الحمدللہ، ایک درخت لگ گیا جنت میں. پورا جسم نہیں ہلا، صرف زبان ہی ہے نا 2 تولے کی، یہی ہلی ہے. لا الہ الا اللہ. فرمایا اس کا اجر و ثواب تو آسمانوں کے، زمین و آسمان کے خلا کو اجر سے، نور سے اور نیکیوں سے بھر دیتا ہے. یہ جو خلا سارا نظر آ رہا ہے نا، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھنے سے اتنا اجر و ثواب ہے کہ یہ زمین و آسمان کا خلا اجر سے، نور سے اور نیکیوں سے بھر جاتا ہے. قرآن پاک کا ایک ایک لفظ بے وضو بے نماز میں پڑھے 10 نیکیاں ملتی ہیں. نیکی میرے دوستو آخرت کا سکہ ہے.
جیسے باہر ملکوں میں ہماری جماعتیں جاتی ہیں، پوچھتے ہیں جی وہاں پیسہ کون سا چلتا ہے؟ بھئی وہاں فلاں سکہ چلے گا، سعودی عرب میں جائیں گے ریال چلے گا، اس کا بندوبست کرتے ہیں۔ جس ملک میں بھی جائیں اس کا سکہ ہے ہر ملک والوں کا۔ تو جنت کا سکہ کون سا ہے؟ تو وہاں قیامت میں نا ایک آدمی کی ایک نیکی کم ہو جائے گی۔ سنا ہے یہ قصہ آپ نے؟ تو اسے حکم ہوگا جا بھی ایک نیکی لے آ، تو وہ ہلکا سمجھتا ہوگا ایک نیکی کو، یار ایک نیکی کا کیا، یہ تو میری ماں دے دے گی، یہ تو میرا باپ دے دے گا، میرا دوست دے دے گا، میرے تو بہت تعلقات ہیں لوگوں سے۔ اب وہ جائے گا اپنے متعلقین کو دیکھ کے ڈھونڈ کے ان سے نیکی مانگے گا، کوئی اس کو ایک نیکی نہیں دے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ماں بھی نہیں پہچانے گی، او بیٹا تو کہاں سے آ گیا، میری تو اپنی جان پہ بنی ہوئی ہے، پتہ نہیں میرا کیا بننا ہے، کوئی اس کو ایک نیکی نہیں دے گا۔ واللہ عالم سنی ہوئی بات ہے، پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا، ایک نیکی کی وجہ سے میرا معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ تو پھر اس کو راستے میں ایک آدمی مل جائے گا، بھئی کیا بات ہے پریشان ہو؟ اس نے کہا یار پریشان ہوں، میری ایک نیکی کم ہو گئی۔ کہتا اچھا پھر؟ اس نے کہا بس اب رکا ہوا میرا معاملہ، حکم ہوا تھا کہ ایک نیکی لے آؤ۔ اس نے کہا یار تیری اتنی نیکیاں اور تیری ایک کم ہو گئی، تیرا کام رک گیا، تو میرے پاس تو ہے ہی ایک، جا یہ میں نے تجھے دی۔ تو اللہ پاک کہے گا یہ میرے سے بڑا سخی بنتا ہے، میں نے دونوں کو بخش دیا ایسے ایک نیکی کی وجہ سے۔ اس کی سخاوت اللہ کو ایسی پسند آ گئی کہ اپنا سارا سرمایہ ہی دے دیا، اور اس کی اللہ نے ویسے کمی پوری کر دی۔ تو ہمیں اور آپ کو حریص ہونا ہے نیکیوں اور خیروں کے بارے میں۔ اور نیکیوں کی ماں، اس کا نام ہے تبلیغ۔ کیا نام ہے اس کا؟ ام الحسنات، عربی زبان میں کہ ام الحسنات، یہ نیکیوں کی ماں ہے، یہ فیکٹری ہے، یہ لگ گئی تو نمازیں بھی وجود میں آئیں گی، روزے بھی وجود میں آئیں گے، حج وجود میں آئیں گے، ساری خیریں، سچ، دیانت، امانت، شرافت، عدل، انصاف، دین کے سارے شعبوں کو اس محنت کی برکت سے پانی ملے گا۔ دین کے تمام شعبوں میں میرے دوست بزرگوں سرسبزی اور شادابی آئے گی۔ یہ میں نے سنی ہوئی ہے پرانے ساتھیوں سے بات کہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت شروع پہلے کچھ دوستوں سے کہا چلو بھائی عمرہ کر کے آتے ہیں، غربت کا دور تھا، تو لوگوں نے کہا حضرت جتنے پیسوں میں عمرہ ہونا ہے نا، اتنے پیسوں میں تو حج ہو جاتا ہے، حج کریں گے؟ فرمایا ہاں انشاءاللہ حج بھی کریں گے، لیکن ابھی تو عمرے کا پروگرام بناؤ، کیونکہ یہ سنت مل چکی ہے، لوگ جاتے نہیں، یہی سوچتے ہیں نا کس لیے اتنے پیسے خرچ کرنے ہیں۔ تو ہم جائیں گے، کر کے آئیں گے، اللہ کرے گا اس سنت کو رواج پڑ جائے گا، تو قیامت تک لوگ عمرہ کرتے رہیں گے، ہمیں ثواب ملے گا۔ تو چنانچہ ایک جماعت کو لے کے، اللہ جانے کتنے ساتھی تھے اس میں سے، حضرت نے عمرہ کیا، بہت پہلے کی بات ہے۔ اب عمرے کا رواج کتنا بڑا ہے، رمضان شریف میں تو اتنا مجمع ہوتا ہے، کہتے ہیں حاجیوں سے بھی زیادہ، اور عام دنوں میں بھی ماشاءاللہ، اور حاجی تو ماشاءاللہ لاکھوں ہوتے ہیں۔ تو تبلیغ ہے کہ جو دین زندہ ہے یہ باقی رہے۔ تبلیغ کس لیے ہے؟ جو وجود میں ہے یہ باقی رہے، اور جو مٹا ہوا دین ہے وہ بھی زندہ ہو جائے۔ مٹے ہوئے دین کو زندہ کرنا ہے سارا دین۔ تو میری گزارش آپ بھائیوں سے یہ ہے، وقت تھوڑا سا ہے، 2-3 باتیں موٹی موٹی، آسان مہربانی کر کے، یہ تو آپ نے نیت تو پہلے ہی کی ہوئی ہے، ذرا دوہرا لیں کہ سارا دین لانا ہے، ساری دنیا میں لانا ہے۔ کیا کر لو؟ یہ نیت کر لو، سارا دین، صرف حج کو نہیں زندہ کرنا یا صرف نماز کو نہیں، سارا دین، وہ سب کچھ جو امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دے کر اللہ پاک نے بھیجا ہے، سارا دین لانا ہے، ساری دنیا میں لانا ہے۔ اور موجودہ دنیا نہیں ہے کہ یہ ہماری دنیا ہے، اس وقت ہم یہاں، قیامت تک آنے والے انسانوں میں
ہمارا آپ کا زمانہ محنت قیامت تک کا ہے. قیامت تک آنے والے انسانوں کو اپنی اس نیت میں شریک کرنا ہے. اور سارا جہان، مشرق مغرب شمال جنوب، جہاں کہیں کوئی انسان رہتا ہے، کاڑا ہے گورا ہے پڑھا لکھا ہے ان پڑھ ہے عربی ہے عجمی ہے، جہاں کہیں بھی کوئی انسان ہے، عورت ہے مرد، سب کو لانا ہے دین پر. اور دین پر لانے کا طریقہ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، جس کا نام ہم آپ نے تبلیغ رکھ لیا ہے. کہتے ہیں تبلیغی جماعت. یہ تبلیغی جماعت تو ایسے نام پڑ گیا. سنا ہے کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب فرماتے تھے کہ میں نے اس محنت کا کوئی نام نہیں رکھا، اگر میں اس کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان. کیا؟ تحریک ایمان. ایک بزرگ ہوتے تھے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے زیارت تو نہیں کی، ہم سے پہلے ہوتے تھے بڑے درجے کے ہمارے بزرگوں میں. تو وہ کچھ عرصہ ہمارے شہر میں بھی رہے. تو وہاں کسی کالج کے لڑکوں نے پوچھا کہ شاہ جی آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑو، یوں ملو ہاتھوں کو. تو جوان بچے تھے، ذرا ہاتھوں کو رگڑا زور سے. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا ہاں بھائی کچھ محسوس ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہاتھوں میں حرارت پیدا ہو گئی. حرارت کہتے ہیں گرمی کو، گرم ہو جاتے ہیں نا ہاتھ. انہوں نے کہا بس اپنے جسم و جان کو اللہ کے راستے میں حرکت دے کر اپنے ایمان میں حرکت پیدا کرنا، گرمی پیدا کرنا. اچھا آپ آئے ہوئے ہیں، پہلے بھی آتے رہتے ہیں، جب بھی نکلتے ہیں ایمان بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے؟ کیوں بھائی؟ کس کس کو ہوتا ہے؟ واہ واہ سارے. اسی لیے تو بار بار آتے ہیں. خدا نخواستہ فائدہ نہ ہوتا، ایک دفعہ آئے تھے اگلی دفعہ نہ آتے. آیا تھا چلے کے لیے، کہتا ہے اب 3 چلے لگا کر جاؤں گا. 3 چلے لگا چکا، کہتا ہے جی اب میں ملکوں میں جاؤں گا. کیوں جی ہے کہ نہیں؟ اور ملکوں کے کتنے کتنے سفر ہو گئے. اور اس میں خرچہ اپنا، مزیدار بات ہے نا، مزیدار بات نہیں. روٹی اپنی، بستر اپنا، برتن اپنے. کیوں جی؟ سارا کچھ اپنا. یہ اصول اور آداب میں سے یہ بات کی، یہ کام جو ہے نا، اپنی جان اپنا مال اپنا وقت. تو میں نے یہ عرض کیا بھی ایک تو نیت کرنی ہے کل کی. کون سی نیت کرنی ہے؟ کل عالم، کل دین، کل زمانہ. کیوں جی؟ قیامت تک کا زمانہ، سارا جہان، سارے انسان. اب عقل کہتی ہے کہ لو کیا بات بتا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی کرنا ہم نے نہیں، کرے گا اللہ رب العالمین جو اتنے انسانوں کو روزی دے رہا ہے. 7 ارب انسان ہیں، سب کو ملتا ہے کھانے کو. گوشت کھانے والے کو گوشت ملتا ہے. کیوں جی؟ سبزی والے کو سبزی ملتی ہے، اور شیروں کو جانور ملتے ہیں. وہ ایک قصہ آپ بھائیوں نے سامنے سن رکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا میں چاہتا ہوں یا اللہ آپ کی مخلوق کا میں کھانا کروں، ضیافت کروں. پیغمبر تھے، اللہ نے بہت کچھ نوازا تھا، بہت کچھ دیا تھا، حکومت تھی ان کی. تو اللہ پاک نے اجازت دے دی، ہاں کر لو. تو انہوں نے کر لیا انتظام. ابھی جب ہم ادھر آ رہے تھے تو راستے میں یہ بات میں نے کی تو ایک عالم صاحب تھے، انہوں نے کہا جی 6 مہینے تک کھانے پکتے رہے، اور پکانے والے جنات تھے، تیز رفتار. اب انہوں نے کتنے انتظامات کیے ہوں گے. تو جب ان کو ہو گیا اطمینان کہ بہت کھانا ہو گیا، اب آ جائیں مہمان، تو اللہ پاک سے عرض کیا یا اللہ کھانے کا بندوبست تو ہو گیا ہے، اب مہمانوں کو آپ بھیجیں. تو ان سے پوچھا گیا بھی مہمان خشکی والے یا تری والے؟ تو کوئی خیال ان کو آیا، انہوں نے کہا یا اللہ پہلے تری والوں کو، پانی والوں کو بھیج دے. تو اللہ جل شانہ نے ایک مچھلی بھیج دی. کتنی مچھلیاں؟ اور اس نے آ کے اس سارے کھانے کا ایک لقمہ کیا. سنا ہے یہ واقعہ؟ کس کس نے سنا ہے؟ یہ ایک ہی مچھلی ہے، اللہ جانے کتنی مچھلی ایسی ہیں. ایک صاحب یہاں آئے تھے رائے گڑھ میں، وہ سنانے لگے کہ ہمارے ہاں ایک جزیرہ تھا، جزیرہ خشک جگہ، اس کے اوپر سیرگاہ بنی ہوئی تھی، گھاس اگائی گئی تھی اور چائے پانی کا بندوبست تھا، اچھی سیرگاہ بچوں کے دوڑنے کی.
کھیلنے کودنے کا سامان. تو لوگ سمندر میں جاتے تھے تو اس جزیرے پر بھاگتے دوڑتے تھے، سیر سپاٹا کرتے تھے، وہاں بیٹھ کے کھاتے پیتے تھے. کہنے لگے وہ تو اس وقت پتا چلا کئی سالوں کے بعد کہ وہ تو مچھلی ہے. وہ کیا ہے؟ پہلے وہ حالت رکوع میں تھی، یوں اس کی پشت پر یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. پھر اللہ نے حکم دیا وہ چلی گئی سجدے میں، وہ سارا سامان اس کا ساتھ ہی. اور حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب تو اکثر تقریباً روز ہی یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کی ایک جماعت جا رہی تھی تو کھانے پینے کے اسباب ختم ہو گئے، تو آگے گئے تو ایک بہت بڑی مچھلی دیکھی جیسے کوئی پہاڑ ہو. یہ مولانا کے الفاظ ہیں. جب قریب گئے تو پتا چلا پہاڑ نہیں ہے، یہ مچھلی ہے. اور کتنی مشقیں تو اس کی چربی سے بھر لی، اور کتنے آدمی اس کی ایک آنکھ میں بیٹھ جاتے تھے. اور وہ گوشت لیا صحابہ نے اور کھایا، اور کھاتے ہی رہے سفر میں. اور جب واپس آئے بارگاہ رسالت میں کارگزاری عرض کی تو آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، کچھ ہے تو مجھے بھی دکھاؤ کھلاؤ. تو یہ واقعات ہم بیان تو کرتے ہیں لیکن ہماری زبانوں پر ہیں، اللہ کرے یہ دلوں میں اتر جائے. ہمیں میرے دوست بزرگوں ناراض نہ ہونا، جو سب سے زیادہ فکر رہتی ہے نا وہ روزی ہی کی رہتی ہے. نہیں، روزی کی بہت فکر ہے. حالانکہ سال بھر کے دانے چاول گندم چیزیں گھر میں پڑی ہیں، کھیتیاں اگ رہی ہیں، فصلیں ہو رہی، سارے اسباب موجود ہیں، پھر بھی بس ہائے روٹی کی لگی ہوئی ہے. تو سب سے زیادہ لفظ جو بلوایا گیا نا وہ رب ہے. رب کل جہان کی کل ضرورتیں پوری کرنے والا، کل جہان کی کل ضرورتیں. یہ انسان تو ہیں مطلب 700 کروڑ 7 ارب انسان ہیں، اس کے علاوہ کتنی مخلوق ہے، اور سب کھانے والے ہیں. جتنی مخلوق ہے سب کھانے والے ہیں. پانیوں کے اندر کتنی مخلوق ہے، اللہ پاک جل شان ان کو روزی دیتا ہے. خشکیوں کے اندر پہاڑوں کے اندر کتنی مخلوق ہے، اللہ ان کو روزی دیتا ہے. اور اللہ کے خزانے خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتے، اللہ کے خزانے خرچ کرنے سے بڑھتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن میں کچھ کھجوریں تھوڑی سی رکھی ہوئی تھی. تو ایک صاحب آئے تو آپ نے کہا بھی کھجوریں کھاؤ. دوسرا آیا وہی کھجوریں کھاؤ. تیسرا آیا وہی کھجوریں کھاؤ. کھجوریں تو 5-6 ہی تھیں. وہ کھانے لگے، کھاتے رہے. کھجور کھا کے وہ گفلی ساتھ میں رکھ لیتے تھے. تینوں کے پیٹ بھر گئے. کتنی کھجوریں تھیں؟ ہم تو کہیں گے حساب کتاب کی غلطی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کہیں گے نا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 6 کھجوریں تھیں، 3 آدمیوں کو 2 آتی تھی، ایک لمحے میں ختم ہو جاتی. یہ کیا آپ نے بات تراش لی؟ ایسا نہیں ہے، یہ حقائق ہے. لیکن یہ ایمان والی رہنے کے لگی ہو پھر نظر آتے ہیں، برکت نظر آتی ہے. تو کھانے کے بعد انہوں نے وہ گٹھلیاں گنی. غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے کہتے ہیں 156 گٹھلیاں تھیں وہ، اور وہ 6 کی 6 بدستور پلیٹ میں پڑی تھی. اور ایک واقعہ نہیں ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، یہ تو عام مشہور ہے کہ مکے میں اندھیرا چھا گیا. سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا کبھی؟ اور مدینہ منورہ، منورہ کس کو کہتے ہیں؟ جو روشن ہو. اس کا نام تو پہلے یثرب تھا. بیماریاں دکھ تکلیفیں اور طرح کا ماحول تھا، لیکن جب حضور تشریف لے آئے تو اللہ نے سارا ماحول ہی بدل دیا. دوران ہجرت جنگل میں سے گزر رہے تھے. 4 ساتھی تھے. یہ آپ تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک ان کا خادم تھا، ایک بندہ ایسے ناواقف راستے سے گئے تھے، غیر معروف راستے سے. تو وہ راستہ بتانے والا تھا، جنگل کا واقف تھا. تو ایک جگہ ایک کٹیا دیکھی، ایک بیمار لاغر بکری بیٹھی ہوئی دیکھی. تو اس گھر والی سے کہا، ایک عورت تھی وہاں، کہ بھی ہمیں کچھ کھلا پلا دے، ہم مسافر ہیں. اس نے کہا جی اپنے پاس ہے ہی کچھ نہیں، کیا کھلاؤں؟ تھا ہی کچھ نہیں بیچاری کے پاس. تو اس سے فرمایا گیا کہ چل اس بکری کا دودھ ہی پلا دے.
اچھا وہ بیمار لاغر بیٹھی ہوئی کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی، تو اس نے کہا یہ دودھ دینے والی بکری نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشاہدہ کروا دیا اللہ کے حکم سے کہ دودھ بکری نہیں دیتی، دودھ بھینس نہیں دیتی، دودھ تو اوپر سے آتا ہے اللہ کے خزانوں سے۔ آپ نے فرمایا بھی تو اجازت دے، جو بھی حضور کے الفاظ ہوں گے، اور برتن لیا۔ وہ گئی اندر سے ایک برتن کٹورا سا سلور کا وہ لے کے آ گئی۔ آپ نے اس بکری کی پشت پر یوں ہاتھ مارا، اٹھ کے کھڑی ہو گئی، صحت مند بھی ہو گئی، ٹانگیں بھی پھیلا دی، تھنوں میں دودھ بھی آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ، بڑے درجے بڑا پیالہ تھا، چھوٹا یہ کپ نہیں تھا ہمارا چائے والا، تو خوب وہ دودھ نکالا اس کا، اور چاروں آدمیوں نے خوب پیٹ بھر کے پیا۔ بھوکے تھے، پیاسے تھے، سفر میں تھے، جنگل میں تھے، خوب پیا۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر اللہ کا نام لیا، پھر اس کی پشت پر ہاتھ مارا، پھر دوبارہ پیالہ بھر کے دودھ کا نکالا، اور اسے فرمایا لے خود بھی پی، اپنے گھر والے کو بھی ملا۔ اس نے لے جا کے دودھ اندر رکھ دیا۔ جب خاوند آیا اس نے بکری کو دیکھا، کہتا ہے یہ ہماری بکری کو کیا ہوا؟ اتنے میں وہ دودھ بھی لے کے آ گئی۔ اس نے کہا ہے ہمارے گھر میں دودھ؟ تو پھر اس نے سارا واقعہ سنایا، تو وہ کہنے لگا یہ تو وہی برکت والی شخصیت معلوم ہوتی ہے جسے مکے والوں نے نکال دیا ہے، برکت والی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں، ایک نام ہے برکت والی شخصیت، رجل مبارک۔ حضور کی ذات بھی میرے دوستوں برکت والی ہے، حضور کے اعمال بھی برکت والے ہیں، نماز بڑا برکت والا عمل ہے، قرآن بڑا برکت والا عمل ہے، سچ بڑا برکت والا عمل ہے، اور تبلیغ ام الحسنات ہے، یہ سارے عملوں کی ماں ہے، یہ سب سے زیادہ برکت والا عمل ہے۔ تو اس کی برکات کبھی آپ نے محسوس کی ہے؟ نہیں بھائی، تبلیغ کی برکات کبھی محسوس نہیں ہوئی؟ کس کس کو محسوس ہوئی ہے؟ سچی بتاؤ، ایسے نہ فرضی ہاتھ نہ کھڑے کرنا۔ او بھائی، جن کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا کاروں میں چڑھے پھرتے، نہیں دیکھے آپ نے؟ جہازوں میں چڑھے پھرتے۔ وہ یہاں ایک صاحب کارگزاری سن رہے تھے، انہوں نے کہا یہ کام تو بہت آسان ہے اور اللہ سیدھے سادھے بندوں سے لے رہا ہے۔ اچھا، وہ کارگزاری سننے والا بھی بہت سیدھا سادھا آدمی تھا، بہت ہی سیدھا سادھا۔ تو کہنے لگا کہ ہم کسی ملک میں جا رہے تھے، جہاز میں جب ہمیں کھانا دیا گیا جہاز والوں کی طرف سے، تو وہ چھوٹا سا ایک یہ ٹیشو پیپر ہوتا ہے، کاغذ سا نا، وہ گیلا ہوتا ہے، خوشبودار ہوتا ہے، اس کو بند کیا ہوتا ہے کاغذ کے تھیلے میں، وہ ہاتھ منہ صاف کرنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں ایک ساتھی اسے پکڑ کے کہتا ہے امیر صاحب اس کو کھانے سے پہلے کھانا ہے یا بعد میں؟ یہ برکات ہے جن کو یہ نہیں پتا، اتنے بھولے بھالے سیدھے سادھے، اللہ کام لے رہا ہے کہ نہیں؟ ملکوں میں پہنچے ہوئے، ملکوں میں، کہ ایک آدمی جناب وہ چھولے بیچنے والا ریڈی لگاتا ہے نا چنے وغیرہ کے، وہ کسی ملک میں گیا تھا جماعت کے ساتھ، تو اسی شہر کا کوئی بڑا ذمہ دار یا کوئی تاجر وہ بھی وہاں گیا، اس نے دیکھا اوے تو فلانا نہیں؟ کہ ہاں میں وہی ہوں۔ کہ تو ایسے کیویں آ گیا؟ غریب آدمی چھولے بیچنے والا۔ اس نے کہا جی میرا رب تو چھولے نہیں بیچتا، رب نے جس کے لیے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس نے جانا ہے ملکوں میں، بہرحال یہ تو بات چلتی رہے گی، آپ دعوت دے رہے ہیں، اختلاط کر رہے ہیں، جماعتیں بڑھا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ پچھلے اجتماع سے آج صبح ہم نے پتہ کرایا ابھی 2150 جماعتیں کل تک بن گئی تھیں، اب شاید 2500 تک بات پہنچ کے ہو گئی ہوگی، اور اب جو مجمع آ رہا ہے یہ اس سے زیادہ ہے انشاءاللہ، یہ بڑے ہلکے ہیں۔ تو آپ ہیں میزبان، آپ آئے ہیں، پہلے آپ نے ان کو سنبھالنا ہے، اختلاط کرنا ہے، دعوت دینی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا ہے، اور سب سے یہ نیت کروانی ہے کل کی۔ بس میں آخری بات کر رہا ہوں، ٹائم پورا ہو گیا نا؟ کتنے؟ اچھا، ایک دفعہ ہم سفر پہ گئے تھے باہر، 2-3 ملکوں سے ہو کے آئے، 2 ہی آدمیوں کی جماعت تھی، اللہ کی شان۔ جب یہاں آئے رائے گنج میں، پرانا رائے گنج ہوتا تھا، یہ بلڈنگ نہیں تھی، مسجد والوں سے ملے، انہوں نے کہا بھی آپ کا وقت پورا ہو گیا، آپ کو گھر جانے کی اجازت ہے، لیکن جانے سے پہلے حاجی صاحب کو سلام کر جاؤ، اور حاجی صاحب کا گلا خراب ہے، ڈاکٹروں نے بولنا منع کیا ہے،
ایسی کوئی بات نہ کرنا جس سے حاجی صاحب کو بولنا پڑے. ٹھیک ہے جی. ہم اندر چلے گئے. حاجی صاحب اپنی چارپائی پر اکیلے ہی تشریف فرما تھے. تو میں نے سلام کیا اور ساتھ ہی میں نے کہا جی آپ نے بولنا نہیں, ڈاکٹر نے منع کیا ہے نا, بس آپ صرف ہمارا حال سن لیں. ہم فلاں فلاں ملکوں میں گئے تھے, ماشاءاللہ اچھا کام ہو رہا ہے, ساتھی محنت کر رہے ہیں, آپ کو سلام دیا اکثر ساتھیوں نے. تو حاجی صاحب تو بولنے والے آدمی, اچھا کل کی دعوت بھی دی, سمجھے, عالمی فکر کی دعوت بھی دی. عالمی فکر, سارے جہان کا فکر, قیامت تک آنے والے انسانوں کا فکر. یہ بولے حاجی صاحب عالمی فکر کی بات بھی کی. میں نے کہا ہاں جی اللہ کا شکر ہے, کچھ توفیق ہو گئی, کچھ بات کی. تو ایک تو دعا ہو ہماری عالمی, کیا ہو, بیوی کے لیے بھی مانگے, بچوں کے لیے بھی مانگے, منع نہیں ہے, لیکن صرف بیوی بچوں کے لیے مانگنا کیوں جی. ہم مانگیں گے اللہ سے سارے جہان کے لیے, اللہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرما, اور ہدایت والی اس مبارک محنت کے لیے اس امت کے ہر فرد, ہر عورت, ہر مرد, ہر غریب, ہر امیر کو اللہ قبول فرما. ساری امت لگ جائے. میرے دوستو, جو کام ساری امت کے کرنے کا ہے وہ یہ 5-7 لاکھ 10 لاکھ آدمیوں کے کرنے سے ہو جائے گا. سب کو لگانا ہے اس کام میں, اس کی نیت کرو. یہ جو ہمارے بزرگ آئے ہیں نا ساتھ والے ملک سے, تو ان کا ایک فکرہ بڑا مشہور ہے کہ جب نئے اور پرانے مل کے کام کریں گے, نئے اور پرانے, تو پرانے جو ہے نا ان کی ترقی ہوگی. نئےوں کو کام سکھائیں گے نا, پرانوں کی ترقی ہوگی, اور جو نئے آئیں گے وہ کام سیکھیں گے, ان کی تربیت ہوگی. تو ایک تو یہ کوشش کریں کہ جماعتیں بھرپور نکالیں, نئےوں کو بھی نکالیں, پرانوں کو بھی نکالیں. یہ سال کا چلا, مہینے کے 3 دن, ہفتے کے 2 گشت, یہ تو اب پرانی باتیں نہیں ہوگی. یہ کب سے سن رہے ہیں ہم حضرات, جب سے لگے. کسی کو 50 سال ہو گئے, کسی کو 60 سال ہو گئے. اس کے علاوہ بھی کوئی بات سنی آپ نے ہیں؟ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرما گئے بھی ہر سال کے 4 مہینے. یہ بھی سنی کسی نے, ہر مہینے کے 10 دن. کیوں بھائی, یہ کس نے سنی؟ یہ سنی انسنی کر دی یا دینے بھی شروع کیے؟ کس نے 4 مہینے دینے شروع کیے؟ اس دفعہ نیت کر لو کہ اب ہم نہ اپنے آپ کو بدلیں گے. کہتے ہیں کہ یہ تفریق اوقات کا مطالبہ نہیں ہے, یہ تغیر حیات کا مطالبہ ہے. زندگیاں بدلو. وہ ذمہ دار کے ذمہ دار ہی رہے, ہاں جی, جس پیشے میں تھے, مزدور کے مزدور ہی رہے. بے حضور کے امتی ہیں, حضور والا کام ہمارا کام ہے, اس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. انشاءاللہ مرتے مرتے کریں گے اور کرتے کرتے مریں گے. کیوں جی, انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ ہاں, یہ 2.5 گھنٹے روز دے دینا بہت اچھی بات ہے, لیکن کب تک 2.5 گھنٹے دیتے رہیں گے؟ اب زیادہ وقت کریں گے انشاءاللہ, روزانہ کا وقت بھی بڑھائیں گے. یہاں سے سیدھے اللہ کے راستے میں جانے کی بھرپور کوشش کریں گے, اور ساتھیوں کو بھی تیار کریں گے, اور آنے والے مجمع سے خوب اختلاط کریں گے, دعوت دیں گے, اعمال میں جوڑیں گے. یہ جو میں کر رہا ہوں نا, یہ باتیں ہیں تبلیغ کی, یہ تبلیغ نہیں ہے. میں تبلیغ کی باتیں کر رہا ہوں, آپ تبلیغ کی باتیں سن رہے ہیں. سننے سنانے پر بڑا ثواب ہے, لیکن اس سے کام نہیں ہونے کا. کام تو کرنے سے ہوگا. دعوت کا اہتمام کریں, تعلیم کا اہتمام کریں, ذکر و عبادت کا اہتمام کریں, اور خدمت کا اہتمام کریں. خدمت بڑا عمل ہے, اگر جو اس کو آخر پہ رکھا ہوا ہے, لیکن ہے بڑا کمائی والا عمل ہے. یا تھوڑا سا آپ کسی کا اکرام کر لیں گے نا, انشاءاللہ اس کام کی محبت اللہ اس کے دل میں پیدا کر دے گا. تو آپ سب بھائیوں سے یہ گزارش ہے, عالمی نیت کس کس نے کی؟ موت تک کرنے کی نیت. اس کے تقاضوں کو غالب کر کے چلیں گے. بھائی صاحب فرماتے تھے نا, اس کام کو اپنا کام بناؤ. پھر فرماتے تھے کام کو کام بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی ذات کے تقاضے, کھانا سونا نہانا, یہ ضرورت کے تقاضے ہوتے ہیں, اور اپنے گھر والوں کے, بیوی بچوں کے تقاضے, اور اپنے کاروبار کے تقاضے. دکان وقت مانگتی ہے, دفتر وقت مانگتا ہے, بیوی بچوں کی ضروریات ہوتی ہیں, وہ وقت مانگتی ہیں. ان تینوں قسم کے تقاضوں کو پیچھے کر لیں گے, تبلیغ کے تقاضوں کو آگے کر لیں گے. نمبر 1 تبلیغ پہلے,
پہلے اس کو دیکھیں گے، اس سے کچھ وقت ملے گا تو پھر جیسی جو ضرورت ہے اس کو بھی پورا کر لیں گے، اور نہیں وقت ملے گا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین گھر آئے بھی کھانے کو کچھ ہے کہ کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، اچھا کوئی بات نہیں۔ حضور کا بھی ہے کہ اچھا میں نے تو پھر روزہ ہے، روزے کی نیت کر لی، کہتے ہیں مل گئی تو روزی، نہیں ملی تو روزی تو آج کل بہت فراخ ہے، جتنا ہم اور آپ کھاتے ہیں، کیوں جی کھانا وافر ہے کہ نہیں؟ اللہ نے روزی بڑی فراخ کر دی، تو ہم اللہ کی ان ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ سارا کچھ اللہ نے تبلیغ کے لیے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، زندگی بھی تبلیغ کی برکت سے ملی ہے، اسی پر لگ جائے۔ اللہ جل شانہ نے خود ہی فیصلہ فرما دیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، جو کچھ، جوانی ہے، اولاد ہے، علم ہے، ڈگری ہے، مال ہے، جو بھی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو اس کے لیے تیار ہیں۔ کام کو کام بڑھانے کا فیصلہ تو پہلے سے کیا ہوا آپ نے، اب یاد دہانی کس کس کو ہوگی، ذرا تجدید کر لیں کام کو کام، اور لوگوں کو دعوت دیں گے آنے والے مجمع کو، کوشش کریں گے مجمع 100% اللہ کے راستے میں جائے، اور جو واپس جاتا ہے دعا کے بعد وہ بھی کام کرنے کے ارادے سے واپس جائے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، نماز کی تیاری فرما لیں، دعا پڑھ لیں اٹھنے سے پہلے۔